اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، جو بات ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بات بہت ہی فائدہ مند ہے اگر اس پر عمل کیا جائے، غور کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ ایک بادشاہی تھی تو اس میں کرپشن، قتل و غارت، جھوٹ گری، فراڈ، بے ایمانی، دھوکہ دہی شروع تھا۔ جب وہ حکومت زوال پذیر ہوئی، ختم ہوئی، تو بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا، وزیروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب وہ گرفتار ہو گئے تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ جو لوگ جرم کرتے رہے ہیں وہ خود بخود بتا دیں اور ہمارا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ تو بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ان سب کی کوئی غلطی نہیں، یہ سب میری غلطی ہے اور یہ سارا کیا ترا میرا ہے، ان کا کوئی جرم قصور نہیں ہے۔ میں ان کو حکم دیتا تھا اور یہ کرتے تھے، اپنے آپ یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ میں اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ سارے جرم کرتا تھا، افراتفری پھیلاتا تھا کہ میری طرف کسی کا کوئی دھیان نہ جائے اور لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور میں فائدہ اٹھاتا رہوں۔ فائدہ اٹھاتے اٹھاتے میں نے 75 سال حکومت کی اور آخر کار اس میری حکومت کا خاتمہ ہوا اور میں شکنجے میں آ گیا۔ اب جو سزا تم نے مجھے دینی ہے وہ دے دیں، میں قبول کر لوں گا۔ قاضی صاحب رونے لگے کہ میں اس کو کیا سزا دوں، اس کو پھانسی دے دوں، اس کو عمر قید دے دوں یا میں اپنے حالات کو ٹھیک کروں۔ اب تو نہ اس کی حکومت رہی، نہ اس کے وزیر رہے، نہ یہ خود رہا۔ آج یہ معزولوں کی طرف میرے دربار میں آ گیا ہے اور فیصلے اور انصاف کا منتظر ہے۔ قاضی صاحب نے فوری طور پر جو وقت حکم تھا اس کو بلایا۔ جب وہ دربار میں قاضی کے کوٹ میں پہنچا تو قاضی نے فرمایا، اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، جی میں پہچانتا ہوں، میں نے ہی تو اس کی حکومت کو ختم کیا ہے اور میں بادشاہ بنا ہوں۔ یہ کرپشن کرتا تھا، لوٹ مار، جو جرائم اس نے کرنے تھے وہ کرتا تھا، تو اس کی حکومت کو ختم کیا، اس کے وزیروں کو پکڑا، اس کے کارکنوں کو پکڑا۔ تو قاضی پھر رونے لگے۔ وہ جو وقت بادشاہ تھا اس نے بولا کہ قاضی صاحب آپ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا، میں تیرے لیے نہیں رویا، میں پہلے بھی رویا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے کیوں رویا؟ اس نے کہا، میں اس کی وجہ سے رویا ہوں کہ یہ بادشاہ تھا اور یہ انا تھا، یہ اپنی بادشاہی قائم رکھنے کے لیے یہ ہر جرم میں ملوث تھا۔ اب تجھے میں بلایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ بھی اگر اس کے نقش قدم پر چلے اور اسی طرح کے جرم کیے تو آپ بھی اس کٹارے میں ضرور آئیں گے، جیسا کہ یہ شخص آیا۔ اور آپ اپنی حکومت صحیح کر لیں، اپنا لہجہ درست کر لیں، اپنے سمت درست کر لیں، لوگوں کو انصاف مہیا کریں، لوگوں پر ظلم زیادتی نہ کریں اور فراڈ دھوکہ دہی نہ کریں، اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے۔ یہی میرا آپ کو مشورہ ہے اور یہی میرا آپ کو حکم ہے کہ اپنی سمت درست کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ بھی حکومت بھی اسی طرح ختم ہو
اور آپ اسی طرح مظلوموں کی طرح آپ اس کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ تو بادشاہ نے عرض کی، قاضی صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو بھی کسی منصب پر بٹھایا جاتا ہے اس کو اچھا سمجھ کے بٹھایا جاتا ہے، وفادار سمجھ کے بٹھایا جاتا ہے، ایماندار سمجھ کے بٹھایا جاتا ہے، وطن کا خیر خواہ سمجھ کر بٹھایا جاتا ہے۔ تو جب وہ منصب پر بیٹھ جائے اور اپنی خواہشات کی خاطر، اپنی پاور کو قائم رکھنے کی خاطر وہ ناجائز ظلم زیادتی کرنا شروع کر دے، تو اس کے لیے شکنجہ، اس کو شکنجے میں رکھنا، اس کو کورٹ میں لانا، اس سے بدلہ لینا اور آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے، یہ کارروائی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے قانون، جو لوگوں کو صحیح سمت پر چلاتا ہے، جو بھی آگے پیچھے کرتا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے پیارے آرمی چیف، خوبصورت آرمی چیف، دل چاہتا ہے کہ ان کو میں سلوٹ ماروں، اور جیسا انہوں نے کام کیا ہے پوری قوم کا فخر سے سر بلند کر دیا اور ایک قومی مجرم کو اپنے شکنجے میں قابو کر لیا، اور اس سے وہ ہر بات اگلوائی جو یہ کرتا رہا، اور فوجی اعزازات بھی اس سے واپس لیے جائیں گے۔ جو کرون اس کو قوم نے دیے تھے، قوم نے اس کو بڑا پیارا وفادار سمجھا تھا، اس نے وہ وفاداری نہیں نبھائی اور کوئی قوم کے ساتھ اس نے جرم کیا۔ باقول میں کسی کو کوئی نہیں جانتا، نہ میں سمجھتا ہوں، میرا ایک مذہب سے تعلق ہے، مگر یہ چیزیں سن کر بہت خوشی ہوئی۔ کاش ہماری عدلیہ، ہماری پولیس، سول ادارے، سرکاری ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرے تو ملک ترقی کر سکتا ہے، ملک دنیا کا پہلا نمبر لے سکتا ہے انصاف میں۔ جیسا کہ ہم پتہ نہیں 115ویں نمبر پر ہیں، 120ویں نمبر پر ہیں۔ یہ انہوں نے قانون کو گھر کی لونڈی بنا لیا ہے، قانون کو انہوں نے سوالا ہوا ہے، قانون کو رشوتیں دے دے کرنا، انہوں نے قانون کو ایک ایسا فرعون بنا دیا ہے کہ یہ حرکت میں آتا ہی نہیں، سویا ہوا ہے۔ اصل میں جو اس کو نافذ کرتے ہیں وہ چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چور کتی ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا عمل کرنا بہت ہی کمزور پڑ گیا ہے، سدھارنا بہت کمزور پڑ گیا ہے، رائے راست پر لوگوں کو لانا اس کے لیے بہت ہی دشوار ہو گیا ہے۔ تو اللہ کرے ہمارے آرمی چیف اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور آئندہ کوئی کسی قسم کی حرکت ایسی نہ کرے جس سے قوم کا سر جھک جائے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جرنل اس کام میں ملوث پایا گیا، جو ملک کا رکھوالا، قوم کا رکھوالا، قوم کا مائی باپ۔ یہ بے شک ہم فوج کو تنخواہ دیتے ہیں، کچھ بھی ہے، مگر یہ ہمارے مائی باپ ہیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب یہ جیسے بھی ہیں اب قوم کے باپ ہیں، شہباز شریف قوم کا باپ ہے، آرمی چیف قوم کا باپ ہے، اور ہماری عدلیہ سپریم کورٹ قوم کی ماں ہے، باپ ہے۔ اگر یہ اس کھلونی سازش میں ملوث پائے جائے تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔
ہم کدھر جائیں گے؟ یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. آپ کھائے بھی ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، مگر اپنی حدود میں رہ کر. یہ تو نہیں اپنی کرسی قائم رکھنے کے لیے اس کو لڑا، دوسرے کو لڑا، اس پارٹی کے ساتھ مل، اس پارٹی کے ساتھ مل، اس پارٹی کے ساتھ مل. ایسا کام تو نہیں کرنا چاہیے. ہم نے تو آپ کو سرحدوں کا محافظ بنایا ہے کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے، انڈیا کے ساتھ لڑیں گے، جو بھی ہم پر حملہ کرے گا اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. آپ منہ توڑ جواب کیا دیں گے کہ آپ پاکستان میں ہی گھر کا بیٹی مارے. تو عاصم منیر صاحب، آپ کی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحیح سمت پر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جاتے جاتے یہ ہمارے سر سے جو بلائیں ہیں ان کو کسی طرح یا ختم کر دیں یا ان کو صحیح سمت پر گامزد کر دیں، تاکہ یہ قوم کا سوچیں، ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں. دیکھو نا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو کیا؟ جو بھی اس کرپشن میں ملوث ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی ہے، خان ہے، کوئی بھی ہے، ان کو ضرور پکڑیں. جو فوج میں ہیں ان کو پکڑیں، کسی کو بھی نہ چھوڑیں. تو اگر یہ کام آپ کر جائیں تو لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. جو بھی کام اچھا کام کر جاتا ہے وہ ہمیشہ دنیا کے درمیان زندہ رہتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنا گئے تھے، تو جب تک یہ ملک قائم و دائم ہے قائد اعظم کا نام زندہ رہے گا. جو اس کے ساتھی تھے ان کا نام زندہ رہے گا. جو بھی انسان اچھا کام کرتا ہے وہ قوموں میں زندہ رہتا ہے، قومیں ان کو بلاتی نہیں ہیں، اور اللہ اس شخص کا ساتھ دیتا ہے. ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں رہا، کوئی رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہا، سب چلے گئے ہیں. تو چلو ہم سب نے جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا کام کر کے جائیں، جو کم سے کم دنیا ایک صدی ہمیں یاد رکھے. بھائی جان، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، بخل نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو یہ مشورہ دیا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ. پاک فوج زندہ باد اور پائندہ باد.